اللہ تبارک تعالی جو انسان کی زندگی کے آسائش کے نمونے ہوتے ہیں، اللہ جب عذاب لانا چاہتا ہے انہی آسائش کے نمونوں کو اللہ عذاب میں بدل دیتا ہے۔ بہت اچھی طرح سے میری بات ذہن نشین فرمائیے۔ آپ مت یہ سوچئے جب بات آتی ہے اللہ کی طرف سے عذاب کی تو ہم سوچتے ہیں شاید حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جیسا عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا پانی کا، غرق ہو گئے سارے۔ نوح علیہ السلام کے بعد کی جو قوم تھی، قوم عاد، اس نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے، بلندیوں پر، چوٹیوں پر اپنے گھر بنائے۔ کہا یہاں کیسے ہوا آ سکتی ہے، اس زاویے سے یہاں کیسے جو ہے پانی آ سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر قوم سمود آئی، قوم سمود نے کہا ہم اس طرح سے گھر بنائیں گے نہ یہاں پانی پہنچ سکتا ہے نہ یہاں ہوا پہنچ سکتی ہے۔ ایسے انداز سے انہوں نے اپنے گھروں کو تعمیر کیا، نہ کوئی پانی کا طوفان آ سکتا ہے نہ کوئی ہوا کے جھکڑ یہاں آ سکتے۔ ہمیں کیسے تباہ کیا جائے گا؟ اللہ پاک نے ایک صیحہ، ایک زوردار کڑاکے دار آواز بھیجی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سب کے سب اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہے۔ اللہ نہ پانی کا محتاج، اللہ نہ ہوا کا محتاج، اللہ نہ کسی اور چیز کا محتاج۔ اللہ تبارک تعالی جو انسان کی زندگی کے آسائش کے نمونے ہوتے ہیں، اللہ جب عذاب لانا چاہتا ہے انہی آسائش کے نمونوں کو اللہ عذاب میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ پانی انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن جب اللہ تبارک تعالی عذاب لانا چاہے اسی پانی کو عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہوا انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن جب اللہ تبارک تعالی چاہے اسی ہوا کو عذاب کا نمونہ بنا دے۔ آواز انسان کے کان میں پڑتی ہے اور آواز سے انسان لذت حاصل کرتا ہے۔ آج موسیقی سے لوگ لذت حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ خالق و مالک کانوں میں پڑنے والی آواز کو عذاب کا ذریعہ بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالی کسی خاص نوعیت کے ساتھ عذاب لانے کا پابند نہیں ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ جو حالات چل رہے ہوتے ہیں، جو انسانوں کی آسائش اور آرائش اور نمائش اور زیبائش کے اسباب ہوتے ہیں، انہی مؤثر اسباب کو اللہ پاک مہلک اسباب بنا دیتا ہے۔ جو زندگی گزارنے کے بہترین اسباب ہوتے ہیں، انہی اسباب کو اللہ تبارک تعالی مہلک عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔